والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز موقر علماء کرام، میرے سامنے موجود معزز حاضرین گرامی قدر، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا احسان ہے اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اللہ کے کلام کو سننے کے لیے. بعدہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں نوجوانان محلہ کہ جنہوں نے اپنے قد و کاوش سے اس بزم کو سجایا ہے. اللہ رب العزت ان کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرے، آمین. محترم حضرات، جیسا کہ ابھی علام صاحب بتائے کہ میرا موضوع سخن ہے عورت اور پردہ. میں چاہتا ہوں کہ عورت جو ہے اسلام کی نظر میں اس کو کیا مقام و مرتبہ ملا ہے اس کو بیان کروں، اور اس سے قبل مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا تھا اور پردہ کرنے کا جو ہمیں حکم ملا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اور بے پردگی کے نقصانات کیا ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ جب وہ پیدا ہوا کرتی تھی بچیاں تو ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مطلب زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. کیوں؟ قرآن نقشہ کھینچتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اس وقت زمانہ جاہلیت میں یہ رواج عام تھا، ان لوگوں کی یہ سوچ بنی ہوئی تھی یہ جو بچیاں ہیں یہ منحوس ہے. اس کی پیدائش پر ان کے چہرے مرجھا جایا کرتے تھے اور اپنا چہرہ لے کر باہر نہیں نکلا کرتے تھے کہ لوگ سماج میں کیا کہیں گے، اور اس کے بعد ان بچیوں کو لے کر باہر بستی سے الگ لے جا کر زمین میں درگور کر دیا جایا کرتا تھا. میرے بھائیوں، جب اسلام آیا اور یہ درندگی موجود تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور قرآن کریم کی آیتوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اور یہاں تک اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے بچیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ وہ خود کہیں گے کہ ہماری کون سی ایسی غلطی تھی، ہمارا کون سا ایسا جرم تھا کہ ہمیں زندہ درگور کر دیا گیا. میرے بھائیوں، اب ہم یہ جانیں کہ شریعت اسلامیہ نے عورت کو کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر جب بچی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اس بچی کا خوبصورت نام رکھا جائے، اس کے نام کا انتخاب عمدہ کیا جائے، اس سے اس کی زندگی پر اور اس کے اثرات مرتب ہوا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہماری شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ اب اس بچی کی طرف سے جانور قربان کیا جائے اور لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ کل تک کی بات تھی، لوگ اس کو معیوب سمجھا کرتے تھے، لیکن ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے،
ہمارا اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم بچی کے پیدائش کو منحوس تصور نہیں کرتے ہیں، بلکہ خوشی مناتے ہیں، اور خوشی اس طرح مناتے ہیں کہ اس کے نام پر، اللہ کے نام پر اس کی طرف سے عقیقہ کرتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور آگے بڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بندہ مومن اپنی بچی کی تربیت کرتا ہے اور تربیت کرنے کے بعد اس کی اچھی تعلیم و تعلم کا بندوبست کرتا ہے، بچی کے اندر دینی تعلیم کو دلاتا ہے، اس کے بعد اس کی شادی کرا دیتا ہے اور شادی کرانے تک بچے کی اچھی پرورش کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، تعلیم کا بوجھ اٹھاتا ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا من عال جاریتین، جو بھی ایسا کرتا ہے کل قیامت کے دن میں اور وہ شخص جو ایک بچی کا باپ ہے، وہ شخص جو کسی لڑکی کا باپ ہے، کل قیامت کے دن ایسے ہی جنت میں اکٹھے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ جب وہ بچی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو خوشی منائی جاتی ہے، عقیقہ کیا جاتا ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کی تعلیم پر خرچ کر کے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو جنت کی بشارت دی کہ جنت میں وہ مرد جو اپنے بچے کے اوپر خرچ کیا ہے، اس کی اچھی تربیت کی ہے اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دی، تو پھر وہ بندہ مومن، وہ باپ، اور میں جنت میں ایسے رہوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنے بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دے و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر پردہ ڈال لیا کریں۔ میرے بھائیوں، جب گھر کے اندر رہیں تو بھی در پردہ رہیں، پردہ میں رہیں، جو محرم ہیں، جو باپ ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، اس طریقے سے وہ رشتے جو حرام ہیں، وہ لوگ جو گھر کے اندر رہیں تو اس سے تو پردہ کرنا ہی ہے، لیکن بالخصوص جب گھر کے باہر جانا ہو تو یہ شریعت ہماری یہ تعلیم دیتی ہے کہ بچیوں کو اکیلے نہ بھیجا جائے، بلکہ اس کے ساتھ اگر وہ کنواری ہے تو پھر اس کا باپ جائے گا، اگر بچی کنواری ہے تو اس کا بھائی جائے گا، اگر بچی شادی شدہ ہے تو اس کا شوہر اس کے ساتھ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ پردہ کرنے کے ساتھ ساتھ عورت اپنے گھر کے اندر رہے اور اپنے گھر کے اندر رہ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ ارے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بندہ مومن، یا وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی عمل صالح کرتا ہے، جو بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو اللہ تعالی نے کہا کہ ہم اس کی زندگی کو بہتر بنا دیتے ہیں، اچھی زندگی سے اس کو نوازتے ہیں، یا وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہماری شریعت ہمیں اس بات کی پابند بناتی ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچیوں کی بھی حفاظت کریں، اور بالخصوص جب ہماری بچی باہر جائے تب بھی ہم اس کی حفاظت کریں۔ اس سے قبل میں یہ بتاؤں کہ اسلام نے اتنا حسین تحفہ دیا ہے کہ اگر وہ بچی ہے تو آپ نے سنا، اور اگر وہ بیوی بنتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ماں بنتی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ جو خوبصورتی ہے آپ کو دوسرے ادیان میں، دوسرے مذاہب میں نہیں ملیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ بچی کی شادی کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ اب ہم یہ جانیں کہ وہ عورتیں جو در پردہ رہتی ہیں، وہ عورتیں جو پردہ کرتی ہیں، جن کے اندر حیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان۔ میرے بھائیوں، عورت کا اصل زیور جو ہے اس کی حیا ہے۔ جس عورت کے اندر حیا جیسی زیور موجود ہے وہ عورت پاک باز ہے، جس عورت کے اندر حیا نہیں ہے تو وہ عورت پاک باز نہیں مانی جائے گی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر کی بات ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں کیا ہیں؟ ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک آنے والا آدمی آیا، عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا ہے، جسے ہم اندھا کہتے ہیں، وہ آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا کہ پردہ کر لو، تو بیویوں کی طرف سے یہ جواب ملا کہ یہ صحابی جو ہے عبداللہ ابن مکتوم یہ نابینا ہے، آنکھ سے دکھائی دے نہیں رہا ہے، تو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ نابینا ہے لیکن تمہارے اندر اللہ نے بینائی دے رکھی ہے، تم دیکھ رہی ہو، ہاں تو پھر تمہیں پردہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ میرے بھائیو، نظر کے اپنے جو آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں اس کی حفاظت، آپ جانتے ہیں کسی بھی چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں نظر پڑتی ہے، اگر وہ چیز خوبصورت ہے تو پھر اس کے بعد انسان کے ذہن میں اس کے تئیں کچھ باتیں بننے لگتی ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ سب سے پہلے مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جب گھر سے نکلے تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیا جائے یغضضن من ابصارہن وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر عورتوں کے تعلق سے بالخصوص یہ بات بتائی گئی کہ ایک عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مابین بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو مرد اپنے لباس کو اپنے ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے اس کا پیر اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گا، وہ جہنمی آدمی ہے، وہ لباس جہنمی لباس ہے۔ تو عورتوں کی طرف سے یہ سوال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردوں کا حال ہے لیکن ہم عورتیں کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنے سے ایک بالش یعنی ایک بتا اپنے کپڑے کو نیچے تک لٹکا کر گھسیٹ کر چلے، یہ مردوں کے لیے ہے، یہ ان کی تکبر کی علامت ہے، لیکن عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے اپنے لباس کو اپنی ایڑی کے نیچے تک رکھنے کا حکم ہے، لیکن افسوس کے ساتھ آپ سماج میں دیکھیں ہر گھر میں آپ کو یہ چیز ملیں گی، اور ادھر حالیہ دنوں میں کچھ دنوں سے یہ صورتحال بن گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لڑکیاں اور زیادہ تر بچیاں ان کے لباس کا حال اللہ معاف کرے، آپ ان کے پیر کو دیکھیں تو مرد کا پاجامہ اور مرد کی لنگی تو نیچے ہیں لیکن لڑکیوں کا لباس جو ہے وہ اوپر ہے، وہ ٹخنوں سے اوپر ہے۔ یہ ہوا کہاں کی ہے؟ یہ ہوا موبائل کی ہے۔ یہ ہوا کہاں کی ہے؟ یہ ہوا یورپ کی ہے۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ عورتیں اور بچیاں اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے رکھیں گے، لیکن نہیں، آج دیکھیں دھڑلے سے بچیاں بالخصوص اپنے لباس کو اپنے پاجامہ کو ٹخنے سے اوپر رکھ رہی ہیں۔ یہ الٹی ہوا چل رہی ہے، جو نوجوان ہے وہ نیچے، لڑکا ہے نیچے اور لڑکی ہے تو اوپر، اس کے لیے وہ حرام ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، نہیں نہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو بظاہر چھوٹی لگ سکتی ہے لیکن یہ بات چھوٹی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان جو کھاتا ہے، جو اس کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، اس کا اثر انسان کے جسم پہ پڑتا ہے۔ انسان کا لباس انسان کے ذہن کا فیصلہ کرتا ہے، یہ انسان کس دل و دماغ کا، کس مزاج کا ہے۔ عورتوں کے تعلق سے بالخصوص یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کا لباس اتنا کشادہ ہو اور اس کے اوپر حجاب ہو کہ اس کے جسم کے اندر کی کوئی بھی چیز باہر آیا اور ظاہر نہ ہو۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اپنے سماج میں اب بالخصوص جو لڑکیاں ہیں ان کے یہاں برقع نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پردے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں کی بات تو خاص طور سے یہ ہے کہ جو یہاں کی بہو ہیں ان کو اگر بیرگنیا جانا ہو، تھوڑا آواز ٹھیک کر دیجیے، بیرگنیا اگر جانا ہو، سیتامڑھی جانا ہو، اپنے میکے جانا ہو، الغرض کہیں بھی جانا ہو، تو جو بہو ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کے پتو ہے، بہو ہے، تو وہ نقاب
باپ لگائے گا۔ لیکن اگر وہ بچی یہاں کی ہے، اس کا گھر بکرہر میں ہے، اس کے ابو کا گھر بکرہر میں ہے، وہ شادی شدہ ہے تب بھی، غیر شادی شدہ ہے تب بھی وہ نقاب نہیں پہنے گی، ان کو برقع پہننے میں شرم اور عار محسوس ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات کتنی گندی ہے اور کتنی گروی بات ہے کہ یہ ایک ہی سماج میں بچی وہ بھی ہے، بچی یہ بھی ہے، شریعت کے مکلف وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تمام تعلیمات اس کے اوپر بھی لاگو ہے اور اس کے اوپر بھی لاگو ہے۔ محض اس لیے بچی نہیں پہنتی ہے برقع کہ ہمارا گھر یہاں ہے، ہم یہاں ہی کے رہنے والے ہیں اور ہمارا میکے یہاں ہے، اور جس کا سسرال یہاں ہو وہ پہنے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہماری تعلیم، ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتے کہ نہیں، آپ گھر سے باہر نکلے تو باپ پردہ ہو کر رہے۔ ابھی چند سال پہلے، 2 سال موٹا موٹی ہوا ہوگا، آپ کرناٹک کے اندر ایک معاملہ پیش آیا، ایک بچی اکیلے تنے تنہا، اگر اس کے اندر یہ جرت اور یہ ہمت آئی کہ وہ 10 نہیں 20 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ غیروں کے سامنے اگر وہ للکاری ہے اور اللہ کے نام کو بلند کیا ہے، اللہ کے پرچم کو بلند کیا ہے، تو جہاں تعلیم کا اثر ہے یقیناً ہے، اور وہیں پر اس کے لباس کا بھی اثر ہے، اور اس لباس کو دیکھ کر غیروں نے چڑھانے کے مقصد سے جو کلمہ اور جو بات بلند کی تھی اس کی مخالفت کرتے ہوئے اس بچی نے اللہ کے نام کو اور اللہ کے نعرے کو بلند کیا تھا۔ یہ جرت اور یہ ہمت کہاں سے آتی ہے؟ جب تعلیمات سے بچیاں جڑتی ہیں اور اس کے بعد اس پہ عمل پیرا ہوتی ہیں، تب جا کر اس کے اندر جذبہ اور ہمت ہوتا ہے، اور جہاں بھی رہے گی، جب بھی آپ یاد رکھیں ہماری مائیں اور بہنیں بالخصوص، جب تک آپ اسلام سے اور شریعت سے جڑ کر رہیں گے، آپ کی عزت آپ کے گھر میں ہوگی، آپ کے شوہر بھی آپ کو مانیں گے، آپ کے والدین بھی آپ کو مانیں گے، اور سماج والے بھی آپ کو اچھے نام سے ملقب کریں گے، اور آپ کی مثال دی جائے گی کہ فلانا کا گھر ہے، فلانا کے گھر میں کتنا بہتر انتظام ہوتا ہے، اس گھر کی بچیاں باحیا ہے، اس گھر کی بچیاں باپردہ ہو کر نکلتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہیں، اپنے بھائی اور اپنے ابو کے ساتھ جاتی ہیں۔ لیکن بے غیرتی کا حد یہ ہے، ابھی گزشتہ مہینے، اسی مہینے کے 5 تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، 5 تاریخ کی بات، بیرگینیا سے سیتامڑھی جا رہا تھا، وہاں سے گاڑی پکڑ کر دوسری جگہ مجھے جانا تھا، ایک ایسے بے غیرت باپ کو میں دیکھا کہ اس کی بچی موجود ہے، پتہ چلا کہ وہ اسٹیشن صرف گاڑی پکڑانے آیا ہے اور بیٹی کے ساتھ بیرگینیا تک دوڑ کے آ نہیں جائے گا، بلکہ وہ لڑکی دوسری لڑکی کے ساتھ جائے گی۔ اب وہ کب جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس ڈاکٹر سے مل رہی ہے، کب آ رہی ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بس باپ یہ سوچ کر خوش ہے کہ ہم نہیں گئے، ہمارا وقت بچ گیا، ہم گاؤں میں رہ کر، سماج میں رہ کر 3-5 کر لیں گے، دکان کھول کر کچھ خریداری اور کچھ بیچ لیں گے، ہمارا ذاتی اپنا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن اس بے غیرت باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری بچی ہے، یہ ہماری امانت ہے، اس کی تربیت اچھی ہوئی، اس کی تعلیم کا بندوبست کیا تو اللہ کے نبی نے ہمارے ہی لیے خوشخبری سنائی ہے کہ ایسے ہی باپ کو جنت میں جگہ دی جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں یہ باپ پردہ رہیں گی، ان کی اچھائیوں کے چرچے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے اپوزٹ اور برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو برہنہ رہتی ہیں، جو عورتیں یا جو لڑکیاں یا ماں اور بہنیں غور سے سنیں، جو برہنہ رہتی ہیں، پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، برہنہ بولے تو لباس ایسا جو پہننے کے بعد بھی جسم کے اندر کا نشیب و فراز ظاہر ہو، جسم بظاہر لباس رہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہ کچھ دکھائی دے آیا ہوئے، یعنی لباس اس چیز کا نام ہے جو انسان کو ڈھانپ دے اور ڈھانپنے کے بعد بھی نشیب و فراز ظاہر ہو، اتنا ٹائٹ اور چست کپڑا ہو کہ بظاہر معلوم ہو کہ یہ کون ہے اور کیسی اور کہاں جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ایسا لباس چست پہنتی ہے اور مردوں کے مشابہ رہتی ہیں، آج بڑی عام ہو گیا ہے کہ جنس پہن لیتے ہیں، برائی کیا ہے؟ برائی تو یہی ہے کہ یہ لباس بہت چست اور ٹائٹ ہے جسے ہماری شریعت ہمیں روکتی ہے، اور یہ مردوں کے مشابہ ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جو مردوں کے مشابہت کو اختیار کرتی ہے، لباس پہننے کے باوجود آیا اس کا جسم ہوتا ہے، تو جنت میں کیا، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ یہ کس کے لیے بتایا گیا؟ یہ ان لڑکیوں کے لیے اور ان عورتوں کے لیے جو سمجھتی ہیں کہ ہم چاہے جیسے بھی رہ لیں۔ یقیناً آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کے والدین آپ کی تربیت اسے نہج پر نہیں کی ہے جو ہونا چاہیے تو آپ کی مرضی ہے، چند دن کی زندگی آپ گزار سکتی ہیں اور آنکھ
बंद डिब्बा गायब, उसके बाद कौन साथ आएगा। ऐसे ही लिबास वाले की कुटाई भी होगी और अजदहे उसको डसेंगे भी कब्र के अंदर, जो बरहना रहती हैं। इसलिए जरूरत है कि बाप पर्दा रहा जाए, आप पर्दे में रहेंगे, दुनिया कायदे में रहेगी। एक और बात, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्ते जिगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं। इनकी उम्र कितनी है? महज 4 साल। गौर से सुनेंगे, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दावत को लेकर, अपने मिशन को लेकर मदीना के गलियों में चक्कर काट रहे हैं, अल्लाह के वहदानियत को बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह के परचम को फहरा रहे हैं, वहीं पर अपने भी हैं, गैर भी हैं, गैरों की तरफ से बातें भी सुनते हैं, मारे भी पड़ती हैं, हालत कुछ अच्छी नहीं होती है। जब बदन से, जिस्म से खून निकलने लगता है, अल्लाह के नबी बेहोश हो जाते हैं। कहने वालों ने कहा, ए फातिमा, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे बाबा को लोगों ने इतना मारा है तो बेहोश पड़े हैं। हजरत फातिमा को खबर नहीं थी, सुनते ही फौरन दौड़ती हैं और उस गली में, उस जगह पे पहुंचती हैं जहां अल्लाह के नबी मौजूद होते हैं। मेरे भाई, हजरत फातिमा जब वहां पहुंचती हैं, ज़ारो कतार रोने लगती हैं और ये कहती हैं कि लोगों, तुमने उसको तकलीफ दी है जो आज तक कभी किसी को गाली नहीं दिया, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाया। अलगर्ज हजरत फातिमा अपने सर से दुपट्टा उतारती हैं, अपने सर से दुपट्टा उतारती हैं और उस जख्म को पोंछती है। हजरत फातिमा की उम्र कितनी है? महज 4 साल। महज 4 साल। हम क्या सोचते हैं, अभी बच्ची है, उम्र कम है, पहन ले चाहे जैसे पहने, दुपट्टा रखे ना रखे। मेरे भाइयों, ज़हन की तरबियत बचपन से होती है। जब बच्चे हों या बच्चियां हों, उसकी एक उम्र और एक हद हुआ करती है। उसकी एक उम्र है जब तक आप उसको जिस सांचे में ढालना चाहेंगे ढाल सकते हैं। जब वो अपने बचपने की उम्र को क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे, अगर बच्चे हैं 14-15 साल का हो गया, आप डांट दें, अभी के माहौल में आप मार दें, आंख दिखाकर मुंह बनाकर घर से निकल जाएगा। बाप को कोई इज्जत आज का बेटा दे नहीं रहा है, इसलिए शुरू से नट टाइट रखे, उसकी तरबियत करे, जहां जरूरत पड़े वहां दुलार भी करे, प्यार भी करे, साजो सामान से नवाजे और जरूरत पड़े तो उसको डंडा से भी नवाजे। और बच्ची भी हो तो उसके साथ ही मामला करना चाहिए। उसका फायदा क्या होगा? बच्ची जब अपने उम्र को पहुंचेंगी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेगी, और जब बच्ची अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेगी, बापर्दा रहेगी, तो अपनी तारीफ के लायक बनेगी भी। और उसके साथ साथ अगर आप बाप हैं तो आपकी भी तारीफ होगी समाज में, और तारीफ होने के साथ साथ खुशखबरी आपके लिए भी है, कल क़यामत के दिन आपको जन्नत में जगह मिलेगी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आपको सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक दुनिया में रखे, ईमान इस्लाम पर रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने बच्चों की तरबियत करने की भी तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ास तौर पर अपने बच्चियों को, हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि उनको तालीम और तरबियत से लैस करे, उसको ऐसी जगह भेजे जहाँ तालीम और तरबियत का अच्छा निज़ाम हो। उसके बाद फिर आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, आपकी बच्ची अच्छी बनकर संवरेगी, समाज में उसका नाम होगा, आपका अच्छा काम रहेगा। कल क़यामत के दिन भी इंशाअल्लाह आप सुरखरू होकर एक बाप की हैसियत से उम्मत के सामने आएंगे। लोग पूछने वाले पूछेंगे, ये कौन है, ये आदमी कौन है, ये जन्नत में जा रहा है, दुनिया में तो बहुत अच्छा काम नहीं करता था। पता चलेगा, अरे ये वो आदमी है, ये फला साहब है जो अपने बच्ची की तरबियत पे फोकस किया करता था, उसके तालीम और ताल्लुम का नज़्म नस्क और बंदोबस्त किया करता था। आज उसका ये अमल उसको जन्नत में नबी के साथ लेके जा रहा है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हुस्न अमल की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।